لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا والدليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا، منبر پر نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا، امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، اللہ جزا دے اس کرم کرنے کی، آنکھوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں انیس، ملتی نہیں جا بزم میں دل دھرنے کی، جھک جھک کے تو منہ ابن حسن نے دیکھا لیکن نہ سکینہ کی بہن نے دیکھا، آنسو نکل آئے مگر آنکھیں نہ کھلی، لاش آئی تو دولہا کو دلہن نے دیکھا۔ مرثیہ کے کچھ بند جناب قاسم کی شان میں پیش کرتے ہیں۔ گھوڑے سے جب کہ کاس میں گلگوں کبا گرا، گل پڑ گیا نبیر مشکل کشا گرا، صفدر جری بہادر و شیر وغا گرا، خون میں نہا کے لخت دل مجتبیٰ گرا، گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا، زخمی پہ آہ نر گئے فوج ستم ہوا، مارا کسی نے پشت پہ نیزہ کو تان کے، کھٹکی سنان ظلم کلیجے میں آن کے، کوئی تبر لگا گیا مظلوم جان کے، ارے تیغا کسی کا چل گیا سر پہ جوان کے، پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فغار تھے، دولہا کا ایک جسم تھا حربے ہزار تھے، حضرت کو دی صدا کہ چچا جان آئیے، خادم ہوا حضور پہ قربان، آئیے دنیا میں کوئی دم کہوں مہمان، آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان، آئیے جلاد پہنچے تیغ دوپہ کر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے، دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کے دل فغار، طبلِ ظفر بجا صفِ اعداء میں ایک بار، دوڑے در سے تیغ بکف شاہ نامدار، گھوڑوں سے روندنے لگے لاشا
कुवा असवार, सब टुकड़े टुकड़े सीनाए पुरनूर हो गया रे टापू से मरकबों के बदन चूर हो गया। पहुंचे हुसैन लाश पे जिस दम बचश्म नम, अटका हुआ था आंखों में इब्ने हसन का दम। सर अपना पीट कर ये पुकारे शहे उमम कासिम उठो कि आए हैं मिलने को तुमसे हम। मोड़ो नाक फातिमा के नूर ऐन से बातें तो कुछ करो दमे आखिर हुसैन से। क्या बोलते कि मौत ने था बेखबर किया, सीधी न आँख की न मुँह अपना उधर किया। हिचकी के दर्द ने तहोबाला जिगर किया, बस मुस्कुरा के बाग जहाँ से सफ़र किया। हजरत चले उठा के तने पाश को रे कांदा दिया चचा ने भतीजे की लाश को। मक्तर से लाश आने की सूरत को मैं कहूँ मैं क्या, मक्तर से लाश आने की सूरत कहूँ मैं क्या। चादर लपेट दी तिकी आज़ाद सब जुदा, कतरे लहू के खाक पे गिरते थे जा बजा। गर्दन ढली हुई थी लटकते थे दस्त पा, अब्बास रोते आते थे और सर पहा तार जख्मी फरज भी दूल्हा के लाशे के साथ था। नज़दीक रह गया जो दरे खैमे हरम, अकबर वहाँ से बढ़ गए आके बचश्म नम। देवड़ी पे राह तकती थी ज़ैनब, असीर गम पूछा कि रोते आए हो क्यों, क्या हुआ सितम की अर्ज़ सूर खुल्द हसन का पिसर गया रे शब को जिसे बनाया था दूल्हा वो मर गया। बर्पा हुआ जब ये हश्र तो क्या आए दिल को चैन। गुलता हरम के बैन का लाशे के जान बैन थे, आगे आगे दूल्हा की मैयत लिए हुसैन। पीछे ये कहती आती थी माँ हाय नूर ऐन, प्यासे शहीद होके फिरे फौज शाम से। अरे वारी बारात आती है किस धूमधाम से। मुढ़ा पे रो रही थी जहाँ गमज़दा दुल्हन, दूल्हा की लाश गोद में लाए शहे ज़मन। जल्दी लिटा के मैयत लखते दिले हसन रोते हुए चले गए बाहर बसद महन। माँ नंगे सर गिरी जसदे पाश पर, मातम का शोर पड़ गया दूल्हा की लाश पर। मातम का शोर पड़ गया दूल्हा की लाश पर। नारा सलवात। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। अब रशीद रज़ी साहब ने आपके सामने बरसिया पेश किया और उसके बाद मौलाना मुंतज़िर साहब अपना बयान फरमाएंगे। चूँकि ये फ़र्श अज़ा है जो हर साल बिछती है और इसी के तफ़ैल में पूरी दुनिया जो है वो हुसैन के गम में गमज़दा होती है, गम मनाती है। तो फ़र्श अज़ा की अज़मत क्या है, और ये चूँकि लोगों को काफ़ी पसंद है इसलिए फिर से पेश कर रहे हैं। इसका उन्वान है फ़र्श अज़ा। फ़र्श अज़ा क्या है कि वक़ार शाम व सहर है हुसैन की मजलिस। वक़ार शाम व सहर है हुसैन की मजलिस, सुकून क़ल्ब व जिगर है हुसैन की मजलिस, गुरूर फ़िक्र व नज़र है
حسین کی مجلس متاع نوع بشر ہے، حسین کی مجلس ٹھکانہ اور کہاں درد غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا۔ ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور فرش ازا کیا کہہ دیتی ہے کہ ہے درد دل بھی یہیں، درد کی دوا بھی یہیں، ہے درد دل بھی یہیں اور درد کی دوا بھی یہیں، پدر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہیں، ہے درد دل بھی یہیں درد کی دوا بھی یہیں، پدر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہیں، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہیں، نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہیں، یہیں حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے، یہیں حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ فرش ازا کا اور آگے آپ سنیں کہ یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش ازا، یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش ازا، یہ آنسوؤں کی جھلا جھل، یہ ماتموں کی صدا، یہ آنسوؤں کی جھلا جھل، یہ ماتموں کی صدا، یہ ذکر حق و صداقت، یہ فکر عشق و ولا، یہ سامعین معدت، یہ ذاکرین وفا، یہاں شعور و نظر کے چراغ جلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں، یہاں شعور و نظر کے چراغ جلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے عام دعوت فکر و نظر سبھی کے لیے، چراغ عشق کے جلتے ہیں روشنی کے لیے، ملے گی دولت کردار آدمی کے لیے، یہ فرش ایک ضرورت ہے زندگی کے لیے، یہاں دلوں پہ صداقت کا راج ہوتا ہے، یہیں دکھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، یہاں دلوں پہ صداقت کا راج ہوتا ہے، یہیں دکھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، یہیں ملا ہے سکون و ثبات کا پیغام، یہیں سے نشر ہوا ہے حیات کا پیغام، سنایا جاتا ہے اہل صفات کا پیغام، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا پیغام، یہ مرکز، یہ ایک مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرش غم بھی ہے اور ایک درس گاہ بھی ہے، یہ ایک مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرش غم ہی نہیں ایک درس گاہ بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ یہ فرش ازا پہ کیا کیا ملتا ہے کہ یہیں پہ اہل نظر کو شعور ملتا ہے، بقدر ظرف ہر ایک کو ضرور ملتا ہے، ستم کشوں کو مزاج غرور ملتا ہے، دلوں کو عزم دماغوں کو نور ملتا ہے، یہیں شکوک کے دھبے شعور ہوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے، یہیں شکوک کے دھبے شعور ہوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، یہاں نہیں کوئی بغض و حسد کی بیماری، حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، یہاں نہیں کوئی بغض و حسد کی بیماری، سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غمخواری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دل آزاری، کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں، کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں، شراب حب علی سے عیاغ روشن ہے، غم حسین میں سینوں کے داغ روشن ہے، دلوں میں نور بھرا ہے دماغ روشن ہے، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہے، نہ شام والے نہ بدر و حنین والے ہیں،
یہ بزم غم ہے، یہاں سب حسین والے ہیں، نہ شام والے ہیں نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ بزم غم ہے، یہاں سب حسین والے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ہے ابر رحمت مولا سروں پہ سائے فغن، کھلا ہوا ہے دلوں میں محبتوں کا چمن، سنبھل کے معترض مجلس امام زمن، جبین عصمت زہرا پہ آ نہ جائے شکن، زمیں کو سجدہ گہے آسماں بناتی ہے، یہ فرش وہ ہے جہاں سیدہ بھی آتی ہے، زمیں کو سجدہ گہے آسماں بناتی ہے، یہ فرش وہ ہے جہاں سیدہ بھی آتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ وہ مہمان خدا ہے یہاں جو آیا ہے، سروں پہ چادر بنت نبی کا سایہ ہے، صدائے سید سجاد نے بلایا ہے، یہ فرش زینب کلثوم نے بچھایا ہے، یہ فرش بے کس و مظلوم کی امانت ہے، غم حسین نمائش نہیں عبادت ہے، یہ فرش بے کس و مظلوم کی امانت ہے، غم حسین نمائش نہیں عبادت ہے، وہ قید خانہ جہاں تھی نہ روشنی نہ ہوا، اندھیرا رہتا تھا ہر سمت گھٹ رہی تھی صفزا، قدم قدم پہ مصیبت نفس نفس میں بلا، تڑپ تڑپ کے کرتے ہیں بے کس یتیم آہ بکا، سکینہ کہتی تھی دن رات غم میں روتی ہوں، پدر کا سینہ کہاں اب زمیں پہ سوتی ہوں، دعائے خواہر شبیر کی صدا آئی، کسی کے پاؤں کی زنجیر کی صدا آئی، نماز عابد دلگیر کی صدا آئی، تمام شب یوں ہی تکبیر کی صدا آئی، تڑپ تڑپ در زندہ پہ جان کھوتا تھا، اندھیری راتوں میں آ کے کوئی روتا تھا، سکینہ کہتی تھی اب رن سے آئیے بابا، پھر اپنی چاند سی صورت دکھائیے بابا، لگائے شمر درے بچائیے بابا، پھر اپنے سینے پہ آ کے سلائیے بابا، نہ چین ملتا ہے دل کو نہ نیند آتی ہے، چکرا سے کہہ دو سکینہ تمہیں بلاتی ہے، اٹھائے قید میں مظلوم سختیاں کب تک، کلائے یوم غریبوں کے ریسماں کب تک، زمانہ لے گا یتیموں کا امتحان کب تک، سکینہ کرتی رہے گریہ و فغاں کب تک، تڑپ رہی ہوں بابا تمہارے سینے کو، نہ جانے جائے گا کب قافلہ مدینے کو، تڑپ رہی ہوں میں بابا تمہارے سینے کو، نہ جانے جائے گا کب قافلہ مدینے کو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر، واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم من ليلتنا هذه إلى يوم الدين، آمين رب العالمين۔ أما بعد،
فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات علی محمد. سرکار پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. پہلی چیز کہ جو پیغمبر نے چھوڑی ہے وہ ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز جو پیغمبر نے مسلمانوں کے درمیان چھوڑی عطرتی اہل بیتی، میری عطرت ہیں، میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک میرے بعد ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ میرے پاس پہنچ جائیں. یہ بظاہر اس حدیث شریف کا مختصر سا ترجمہ تھا، لیکن ہم اگر حدیث ثقلین کے محتوا میں جائیں اور اس کی گہرائی میں اتریں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پیغمبر نے انسان کی زندگی کا مکمل ایک برنامہ انسان کے حوالے کیا، ایک پروگرام انسان کے حوالے کیا ہے کہ اللہ کے رسول متعدد مقامات پر آپ دیکھیں کہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو عرفات کے میدان میں فرمایا بہت قریب ہے کہ اللہ کا داعی ہمارے پاس آئے، میں اس کی آواز پر لبیک کہہ کے تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تو لہٰذا اس امت کی رہبری و امامت و قیادت کے لیے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا. یہ پیغمبر نے متعدد مقامات کے اوپر بیان فرمایا ہے. صواعق محرقہ کے اندر ان تمام مقامات کو گنوایا ہے انہوں نے. صواعق جمع ہے صاعقہ کی، صاعقہ یعنی بجلی جو آسمان پر چمکتی ہے اسے کہتے ہیں صاعقہ. صواعق محرقہ یعنی جلا دینے والی بجلی. یہ کتاب در حقیقت لکھی گئی تھی شیعوں کے رد میں، لیکن پروردگار عالم نے اس کتاب کو کہ جو شیعوں کے رد میں لکھی گئی تھی فضائل آل محمد کا مجموعہ بنا دیا، اور جتنی ایسی روایات ہیں سب اس کے اندر جمع ہیں کہ جو شیعوں کے مخالفت میں لکھی گئی تھی آج اس سے اہل سنت پریشان ہے کہ کہاں سے یہ کتاب لکھ دی گئی. کہ شیعہ اسی کتاب سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی صواعق محرقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، فلاں روایت موجود ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کے اندر تمام وہ مقامات، وہ جگہیں گنائی ہیں کہ جہاں پر پیغمبر نے ان حدیث کو بیان فرمایا ہے. اور اسی کے برخلاف وہابیت جسے شیخ الاسلام کہتی، ابن تیمیہ، اس نے اس حدیث کے اوپر یہی اعتراض کیا ہے کہ فلاں صحابی نے کہا کہ اسے پیغمبر نے عرفات میں بیان کیا، طائف سے واپسی پر بیان فرمایا، بستر بیماری پہ بیان فرمایا، مسجد فلاں مسجد کے اندر بیان فرمایا، مکے میں بیان فرمایا، مدینے میں بیان فرمایا، بیماری کے عالم میں منبر پر بیان فرمایا.
راوی الگ الگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہاں بیان فرمایا، پیغمبر نے ہر جگہ بیان فرمایا ہے تاکہ میرے بعد دامن اہل بیت قرآن سے متمسک ہو جاؤ۔ تمسک کی یہی اہمیت ہے کہ جگہ جگہ پر اپنی زندگی میں پیغمبر اکرم نے قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک ہونے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ بعد پیغمبر گمراہ نہ ہو۔ یہ سعادت ہے انسان کی کہ جو قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جائے۔ اس میں پیغمبر کا گھاٹا نہیں ہے، امت کا گھاٹا ہے، اس لیے کہ پیغمبر گارنٹی لے رہے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے دامن سے متمسک ہو گئے لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ اپنی کل کی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، اکثریت گمراہ ہو گئی ہے۔ اکثریت کی گمراہی اس بات کی علامت ہے کہ دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک نہیں تھے۔ اسلام کے دامن میں اتنے فرقے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک نہیں ہیں۔ اگر دامن اہل بیت قرآن سے متمسک ہوتے تو اتنے دکانیں نہ کھلی ہوتی۔ ہر انسان اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے ایک نیا مکتب، ایک نیا مذہب، ایک نیا دین، ایک نئی شریعت، ایک نئی تفسیر کر رہا ہے دین کی۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے مفاہیم قرآن کی تفسیر کریں، بلکہ مفاہیم قرآن کے اوپر اپنے ذہن کو ہم آہنگ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ہماری سوچ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ اگر رکھتی ہے تو صحیح ہے، نہیں رکھتی تو باطل ہے۔ اور جگہ جگہ پر قرآن مجید نے بھی اعلان کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی حدیث شریف کی روح سے جو متعدد گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیا، چونکہ یہ شب ہفتم سفر ہے، اور 7 سفر 2 شخصیتوں سے منسوب ہے۔ پہلی شخصیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بعض روایت میں شب شہادت ہے، اور بعض روایات کی روح سے شب ولادت امام کاظم علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے لہذا آپ دیکھیں کہ یہ شب وہ ہے کہ جس میں 2 معصومین علیہ السلام ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ شب، یہ رات ان سے منسوب ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کو بعنوان صاحبان عصمت پیغمبر نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اطرت یہی تو ہیں، پیغمبر کے اہل بیت یہی تو ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے پیغمبر سے مخاطب ہو کر؟ قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن آپ کی طرف القاء کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ من لدن۔ یہ لدن کیا ہے؟ علم لدنی کی طرف اشارہ ہے۔ من لدن حکیم علیم، اس خدا کی طرف سے کہ جو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا حکیم و علیم کی طرف سے یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، حکمت و علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار عالم جب حکیم ہے تو اس کی گفتگو بھی حکمت آمیز ہوگی۔ تو پیغمبر نے اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو عدیل قرآن قرار دیا۔ عدیل کا مطلب برابر، محافظ قرآن، مفسر قرآن، معلم قرآن، سب کچھ اہل بیت علیہ السلام کو بنایا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ قرآن میں جہاں پھنسنا ان سے پوچھنا، اس کے علاوہ کوئی قرآن کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ ہوں گے صحابہ کالنجوم، مگر علی ابن ابی طالب کے علم کے سامنے ان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
خود آپ دیکھیے جناب عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت کہ جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، عالم قرآن کہا جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ایسا ہے جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ یہی تو پیغمبر نے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حکمت و علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے۔ تو اگر قرآن مجید علم و حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے تو مفسر قرآن کو بھی علم و حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہونا چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی قرآن کی تفسیر کون کرے گا جو قرآن کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو؟ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا آ کے قرآن کے بارے میں ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، گھر میں نازل ہوئی، مسجد میں نازل ہوئی، منبر پر نازل ہوئی، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے۔ اس لیے کہ عالم قرآن محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد۔ یہ عالم قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے مقابلے میں وہ افراد کے جو علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ قرآن کے جو علم و حکمت کی کتاب ہے، وہ ذوات مقدسہ کے جو علیم و حکیم کے نمائندہ و خلیفہ ہیں، یہ دونوں برابر ہوئے منصب میں۔ ان کے علاوہ کوئی تفسیر قرآن نہیں کر سکتا ہے۔ اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا آپ مطالعہ کریے، کتنے ظلم ہوئے امام حسن کے اوپر۔ وہ جو آپ کے لاشے پر تیر برسائے گئے، یہ ابھی سائیڈ میں رکھیے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اوپر جو اعتراض کیے گئے، دو اہم اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام شادیاں بہت کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے جوانوں اور بچوں کے ذہن میں رہے کہ یہ تاریخ کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ان کے اندر شجاعت کم تھی، وہ جنگ و جدال سے تھوڑا سا پیچھے رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے معاویہ سے صلح کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کیا؟ وہ تاریخ میں آپ کو ملے گا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، نہ مجھے صلح پڑھنی ہے، صرف اشارہ کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، چونکہ یہ رات ان سے منسوب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صلح کیا، میری حکمت کو کوئی سمجھا نہیں، میرے اوپر لوگ اعتراض کرنے لگے۔ جس شخصیت کو پیغمبر اکرم نے قرآن کے برابر قرار دیا، جو مفسر قرآن ہے، جو معلم قرآن ہے، جو قرآن کے رموز سے، قرآن کے اسرار سے آگاہ ہے، راز قرآن جانتا ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ڈرپوک تھے، یا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ سے صلح کر لیا۔ تہمت کیا لگائی گئی؟ کہا کیا گیا صلح کے بعد امام حسن کو؟ السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو دین کی پیچش پڑنے لگتی ہے، تدین کی، جیسے ہمارے ہاں عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے۔ جن کی محبت دلیل ایمان ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے۔
جنہوں نے زبان رسالت چوسی ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ معیار حسن کو دیکھتے جاؤ پتہ چلتا جائے گا. یہ وہ ذوات مقدسہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. جیسا معیار قرآن ہے ویسا معیار آل محمد ہیں. نہ قرآن میں کمی ہے نہ ان کی ذات میں کمی ہے. اگر قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو تنہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب جو دفتیوں کے بیچ میں ہے اسے خدا نے نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے بلکہ آل محمد کو بھی بھیجا ہے. ان کے ذکر کے بقا کی بھی ذمہ داری خداوند عالم کے اوپر ہے. ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا کے اوپر ان کے ذکر کے بقا کی ذمہ داری نہ ہوتی تو کربلا کب کے ختم ہو چکی ہوتی. کربلا کا باقی رہنا اس بات کی علامت ہے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا ذکر حسین باقی رہے گا. جب تک قرآن باقی رہے گا ذکر علی و ذکر امام حسن باقی رہے گا. اس لیے کہ یہ عدیل قرآن ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی مظلومی کیا تھی کہ جن کے فضائل و کمالات کو دشمنوں نے چھپایا دشمنی کی وجہ سے, دوستوں نے چھپایا خوف اور ڈر کی وجہ سے, لیکن چھپے تو علی کے فضائل, چاہے وہ خوف کی وجہ سے چاہے دشمنی کی وجہ سے. فضائل امیر المومنین تو چھپے لیکن ان تمام فضائل و کمالات کو چھپانے کے باوجود بھی فضیلت علی اتنی ہے کہ ہزاروں سال اگر ممبروں سے بیان کیا جائے تب بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے تنہا قرآن صامت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ قرآن ناطق بھی پروردگار عالم بچا کے رہے گا. جب تک خدا کی خدائی باقی رہے گی علی کی ولایت باقی رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا گیا کہ صاحب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ روایتیں ہیں. سب سے کم جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کی روایت ہے اہل شیعہ کے علاوہ اہل تشیع کے علاوہ جو مخالفین نے روایت لکھی ہے سب سے کم 80 شادی کی, اور زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں 400 شادیاں. ہمارے مثل کہی جاتی ہے کہ دروغگو حافظ نہ دارد, جھوٹے کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. اس نے حساب و کتاب بھی نہیں کیا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ 47 سال. سن 3 ہجری میں ولادت ہوتی ہے, سن 50 ہجری میں شہادت ہو جاتی ہے. کتنی عمر؟ 47 سال. 47 میں سے آپ 15 سال کی عمر میں اگر بالغ ہوتا انسان تو یہ 15 سال نکال دیجئے کتنے بچتے ہیں؟ 32 سال. 32 سال بچے نا. اب آپ کو اور آگے بتاتے ہیں ان 32 سالوں میں سے پیغمبر کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری کی صفر کی 28 کو. سن 11 ہجری کے صفر کی 28 سے لے کر سن 35 ہجری تک آل محمد کا عالم یہ ہے کہ کوئی آدمی ان سے رشتہ داری رکھنے پر تیار نہیں ہے. اب دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے, حقائق دیکھیے. آج لوگ ممبروں سے چلاتے ہیں علی کے حق میں کیا ظلم کیا گیا. علی کے حق میں سب سے بڑا ظلم یہی کیا گیا کہ جس کو مسند خلافت پر بیٹھنا چاہیے وہ باغوں میں مزدوری کر رہا ہے. جسے پیغمبر حلال مشکلات بنا کے گئے تھے وہ جا کے مزدوری کر رہا ہے, باغات میں درختوں کو سینچ رہا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ انسان اپنی توہین سمجھتا ہے, اہانت سمجھتا ہے. ابھی دیکھیے یہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے سب کی اکانومی اور اقتصادیات سب کے کمزور ہو چکے ہیں.
آپ کسی بڑی اہم شخصیت سے کہیے کہ جاؤ ہم تمہیں ایک کام دیتے ہیں کہ فلاں باغ میں پانی دے دو، درختوں کو سینچ دو، سینچائی کر دو، جائے گا؟ ہمارا اسٹیٹس یہ نہیں ہے ہم باغ میں جا کے سینچائی کریں، ایک ٹائم بھوکے رہ لیں گے مگر سینچائی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری انانیت کا عالم ہے، ہمارے تکبر کا یہ عالم ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر کوئی فرض کرے ہم دوسروں کیوں کہیں، اپنے کو کہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا کوئی یہ کہہ دے کہ مزدوری کر لیجئے، ہمارے مزاج کے اوپر بار ہو جاتا ہے۔ ہم مزدوری کریں کیوں؟ آپ کو اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا ہے، مزدوری کر لیں تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو فرمائیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک انسان مزدوری کر لے گا تو چھوٹا ہو جائے گا، حیثیت میں کمی ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ لیکن جس کے تصدق میں کائنات بنائی گئی وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے۔ ہم سن تو لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن لینا دوسری چیز ہے، مان لینا الگ چیز ہے۔ اہل بیت سے محبت الگ چیز ہے، قبول ولایت الگ چیز ہے۔ دیکھیں فرق ہوتا ہے۔ اہل بیت کے عمل کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہر آدمی آپ دیکھیے گا ہمارے سماج کے اندر، ہم دوسروں کے سماج میں کیوں جائیں، اپنے سماج کی بات کریں، شیعت کی بات کریں، ہر آدمی مدعی ہوتا ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم سے بڑا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سامنے والے کے بات کو نہ سمجھ پایا، فوراً اس کے اوپر ارے یہ تو دشمن اہل بیت ہے، فوراً فتویٰ نکلتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ فوراً اس کے حق میں یہ کہا جاتا ہے ارے یہ تو بے دین ہو گئے ہیں، فلاں ذاکر، ارے اس کی تو بات ہٹا دو، وہ تو ضد آزاداری ہیں، ضد۔ یہ سوچنے سے، کہنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ محب علی کے بارے میں، محب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کون ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالات یہ ہیں، امیر المومنین یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں اور جو کچھ ملتا ہے اسے لے کے آتے ہیں۔ سن 11 ہجری کی 28 صفر، یعنی سن 11 ہجری کے دوسرے مہینے کی 28 تاریخ کو پیغمبر کی شہادت ہوئی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری خلیفہ کب بنے؟ سن 35 ہجری کی 18 ذی الحجہ کو، غدیر کے دن۔ جس غدیر کے دن سن 10 ہجری میں پیغمبر نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، لیکن خلافت چھین لی گئی تھی۔ قدرت نے کہا تو صحیح 24 اور 25 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن تاریخ وہی 18 ذی الحجہ ہوگی جس دن سارا مدینہ ٹوٹ کر علی کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کرے گا۔ اور اس روز غدیر 2 مرتبہ علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی، ایک سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو، ایک سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی، اور سب نے بیعت کیا۔ ان حالات میں اہل بیت سے لوگ رشتہ نہیں رکھتے تھے۔ اور جو فرمائیے گا یہ مصیبت ہے امیر المومنین کی۔ کون ہے علی؟ جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ صرف یہی تک حدیث نہیں ہے، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔
علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یدور الحق حیث دار علی، حق ادھر ادھر مڑے گا جدھر جدھر علی مڑیں گے. دیکھیں اب فضائل و کمالات دیکھیں، علی حق کے تابع نہیں ہے، حق علی کے تابع ہے. علی کو حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، حق علی کا نقش قدم ڈھونڈے گا. اب لوگ یہ نہ دیکھیں کہ علی نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا اور فلاں صاحب نے کیا کیا. کتنے بڑے بھی صاحب ہوں ان کو علی کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. یہ دیکھیں کہ علی جدھر جا رہے ہیں حق ادھر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اسلام کی تاریخ کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے نا کہ شخصیت پرستی میں پورے دین کی لٹیا ڈوب گئی، صرف شخصیت پرستی میں. اصحابی 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 اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا، حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو خالی پھگا ہے، غبارہ ہے. ایک سوئی بھی لگ جائے تو صحابیت کی ہوا نکل جاتی ہے. یہ تو پتہ ہی چل گیا کہ صحابی کون ہے. آپ دیکھیے جمل میں، اگر آپ جمل میں جائیں گے تو ام المومنین کی ہوا نکلے گی، صحابیت کی ہوا نکلے گی. جنگ صفین میں جائیں گے تو بڑے بڑے لوگوں کے اوپر سوالیہ مارک لگیں گے، نشان لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ہونا کمال نہیں ہے، تابع علی ہونا کمال ہے. توجہ فرمائیے گا، صحابی ہونا معیار نہیں ہے، معیار علی کا اتباع کرنے والا معیار ہے. جہاں علی جائیں گے ان کے پیچھے چلتے جاؤ، صحابیت بھی تم پہ فخر کرے گی، اہل آسمان بھی تم پر فخر کریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بہرحال یہ وہ حالات تھے کہ سن 11 سے لے کر 35 تک امام حسن کی شادیوں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حالات اتنے خراب تھے. تو آپ نکال دیجئے صرف اور صرف آپ کو 15 سال ملتے ہیں کہ جب امیر المومنین برسر اقتدار علی الظاہر آئے، تب سے لے کر سن 50 تک جب امام حسن کی شہادت ہے. یہ الزام لگایا گیا کہ اس میں آپ نے 80 سے لے کر 400 تک شادیاں فرمائیں. مگر ہو سکتا ہے، ممکن ہے انسان ایک ٹائم میں 4 سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. فرض کریے آپ نے 4 شادی کر لی اور ایک ہی دن آج کیا کل طلاق دے دیا، تو آپ یہ تھوڑی ہے کہ پرسوں 4 شادیاں اور کر لیجئے. جب تک ان 4 کی عدت ختم نہیں ہو جاتی تب تک انسان دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے. جب عدت ختم ہوگی 3 ساڑھے 3 مہینے کے بعد تو انسان شادی کر سکتا ہے. آپ حساب لگا لیجئے، امام حسن کی حیات چھوٹی پڑ جائے گی، شادیاں زیادہ ہو جائیں گی. یہ الزام لگایا گیا، حالانکہ جن لوگوں نے بہتان لگایا ان کے پاس عقل بھی نہیں تھی. یہ جھوٹا عقل سے محروم ہوتا ہے. اچھا، کس نے یہ تہمت لگائی، کس لیے یہ تہمت لگائی گئی؟ دیکھیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے خلیفہ رہے. 6 مہینے کے بعد امام حسن اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی. امام حسن فرماتے ہیں وہ میں نے صلح اس لیے کی کہ اگر صلح نہ کرتا تو تم سب ختم کر دیے جاتے. ہمارے چاہنے والوں کا اس روئے زمین کے اوپر وجود بھی باقی نہ رہتا. میں نے اپنے لیے نہیں تمہاری جانوں کی فکر کر کے صلح کی ہے. جیسے قرآن کا کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، خدا کا کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، آل محمد کا کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ بہتر جانتے ہیں کب صلح کرنی ہے، کب جنگ کرنی ہے، کب سر کاٹنا ہے، کب سر کٹانا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ان کو معیار بنایا، ہر آلے ترچھے کو معیار نہیں بنایا، ہر لولے لنگڑے کو معیار نہیں بنا دیا ہے. معیار صرف اور صرف ذوات مقدسہ محمد و آل محمد ہے، ان کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے.
اگر قرآن کو انسانی پہکر میں دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھو، قرآن کی عملی زندگی دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھو، قرآن کی سیاسی زندگی دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ صلح کے اوپر اعتراض کیے گئے کہ امام حسن نے صلح کیوں کیا، ازدواجی زندگی پر اعتراض کیے گئے، یہاں تک کہ کیسی کیسی حدیثیں گڑھی گئیں آپ دیکھیے، یہاں تک کہ امیر المومنین اپنی حکومت میں منبر کوفہ پر آ کے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی حسن کو نہیں دے گا اس لیے کہ طلاق بہت دیتے ہیں۔ ایک بات کہیں، لوگوں نے امام کی شادی کے اوپر تو اعتراض کر دیا، مگر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ کسی بیوی کو حسن نے نفقہ نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، کسی کی مہر ادا نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے جسم کے اوپر تو اعتراض کر دیا، اخلاق کے اوپر انگلیاں نہ اٹھا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے، آل محمد کے اخلاق و اطوار کی بھی ذمہ داری خداوند عالم نے لی ہے۔ ان کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھ سکتی ہیں۔ امیر المومنین کو منع کرنا پڑا منبر کوفہ سے کہ کوئی اپنی بیٹی حسن کو نہ دے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہم تو بیٹیاں دیں گے، حسن چاہے آج شادی کریں کل طلاق دے دیں۔ دیکھیں تہمتیں لگائی گئی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ منصور دوانیقی جو دوسرا خلیفہ عباسی تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس کے زمانے میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نے علم بغاوت بلند کیا، ان کے کردار کو مخدوش دکھانے کے لیے امام حسن پہ تہمتیں لگائی گئیں۔ اور ایک بات اور بتائیں آپ کو، جن جن کتابوں کے اندر یہ تہمت لگائی گئی ہے شادی کی، وہ ساری کتابیں عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ مدائنی ہوں، چاہے وہ ابو طالب مکی ہوں، جن لوگوں نے بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کی روایت لکھی ہے، کسی نے سند کے ساتھ نہیں لکھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے اتنی شادیاں کی، کہا یہ جاتا ہے، ذکر یہ کیا جاتا ہے، مشہور یہ ہے۔ کردار آل محمد کو مخدوش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے، ایسی شخصیت کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک کنیز آئی اور اس نے آ کے ایک پھولوں کا گلدستہ بنا کے آپ کو گفٹ کیا، ہدیہ دیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدیے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد پوچھا تم کس کی کنیز ہو؟ اس نے بتایا کہ مدینے میں ہم فلاں کے کنیز ہیں۔ امام حسن اس کے گھر پر گئے، اس کنیز کو خریدا، خریدنے کے بعد اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ نے ایسا کام کیا، آپ اس کو تھوڑا سا اور پیسہ دے دیتے۔ امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت کا کردار یہ ہے کہ وہ جتنا ہمارے لیے کرو اس کے ساتھ اتنا بڑا کر دو کہ وہ لیتے لیتے تھک جائے، ہم دیتے دیتے نہ تھکیں۔ اس نے نیکی کیا تھا، ہم اس کا جواب ایسے دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف ایک امام حسن کا کردار نہیں ہے، یہ کل ائمہ اہل بیت کا کردار ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو اس کا جواب اتنا بڑا دو کہ سامنے والا بالکل چکا چوند ہو جائے۔ اب ایک بات آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ تو سب نے سن لیا، چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک چھوٹی سی حکایت ہے، لیکن اگر ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کی طرف سے حج کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، یہ بھی تو ہدیہ ہے۔
تو ہمارے زمانہ کے امام اس کا اجر ہمیں کیسے دے گا؟ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہدیے برباد ہو گئے، بلکہ وہ انتظار کر رہا ہے ایک بہترین موقع کا۔ اور اسی لیے اب دیکھیے زیارت عاشورہ جو لوگ پڑھتے ہیں، جب آخر میں پہنچتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں کہ یوم الورود ہمیں حسین کی شفاعت نصیب فرما، اس لیے کہ یہ زیارت پڑھ کر ہم نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے کہ ہدیہ دیا ہے حسین ابن علی کو۔ اور جس دن انسان کا ہاتھ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس دن ان کی نیکی کی ابتدا ہوتی ہے کہ جہاں کوئی مدد نہ کر سکے وہاں حسین ابن علی مدد کرتے ہیں، جہاں کوئی مدد نہ کر سکے وہاں اہل بیت عصمت و طہارت مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ مدد کرتے ہیں، قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ مدد کرتے ہیں، منکر و نکیر آتے ہیں تو یہ مدد کرتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے تو یہ مدد کرتے ہیں، میزان اعمال سجایا جاتا ہے تو یہ مدد کرتے ہیں، پل صراط پر یہ مدد کرتے ہیں۔ ہر جگہ تم اپنی زندگی کو آل محمد کے لیے وقف کر دو، ہر قدم پہ تمہاری زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی مدد کرتے رہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ ذوات مقدسہ ایسی ہیں، انہیں عدیل قرآن بتایا گیا، انہیں برابر قرآن بتایا گیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو مدد کرتی ہیں ہماری زندگی میں۔ کوئی بھی مصیبت آئے آل محمد سے توسل کرو۔ اگر توسل میں کچھ کمی رہ گئی ہے اور وہ سنائی اس کی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے کوتاہی ہے، یا اگر کوتاہی نہیں ہے تو مصلحت یہ نہیں ہے کہ تم کو دیا جائے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو بدظن ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمارا پبلک میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم جانتے ہیں بعض لوگ، ہم اتنے سال سے دعا کر رہے ہیں، ہم اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، فلاں کو دیکھیے اتنی نماز چھوڑتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خمس نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بالکل آسانیاں ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ بینک میں کس کا پیسہ جمع ہوتا ہے؟ جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے یا جس کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے؟ سوچئے، جس کا اکاؤنٹ بینک میں ہوگا اس کا پیسہ جمع ہوگا یا جس کا اکاؤنٹ نہ ہوگا؟ آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بینک ہم کو کچھ دے ہی نہیں رہا ہے۔ پہلے اکاؤنٹ تو کھلوا لیجئے تاکہ دے۔ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا پسنداز ہوتا جاتا ہے، جب مشکل ہوگی یہ تو اتنا دیں گے کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، یہ دیتے دیتے تھکنے والے نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صرف سمجھنے کی بات ہے، ہم نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم سمجھیں، معرفت حاصل کریں کون ہیں آل محمد۔ سب سے بڑی کمی زندگی میں ہمارے عدم معرفت ہے، ہمارے پاس معرفت نہ ہونا۔ اب دیکھیں ہمیشہ کہ یہی حال ہے، جن لوگوں نے بھی آل محمد کے ساتھ ظلم کیا یا دشمنی کی وجہ عدم معرفت تھی یا عناد تھا۔ دشمنی کی وجہ یا عناد کی وجہ سے یا پہچانتے نہیں تھے، لیکن جن لوگوں نے پہچان لیا وہ ان کے قدموں میں آ کے گر پڑے۔ آئے ان کے پاس وقت آخر ہی صحیح، لیکن آئے ضرور ہیں، اس لیے کہ معرفت حاصل ہو گئی ہے، پہچان لیا یہ کون ہیں۔ بکم فتح اللہ و بکم یختم، اللہ نے تمہیں سے ابتدا بھی کیا ہے، تمہیں پر ختم بھی کیا ہے۔ کیا چیز؟ ہر چیز، ہر چیز کی ابتدا بھی آل محمد ہے، ہر چیز کی انتہا بھی آل محمد ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ان ذکر الخیر، اگر خیر کی بات ہوتی ہے
کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ بأبی انت. اگر خیر کی بات ہوتی ہے تو اول خیر بھی آپ ہیں، اصل خیر بھی آپ ہیں، فرع خیر بھی آپ ہیں، ابتدا بھی آپ ہیں، انتہا بھی آپ ہیں، ثمر بھی آپ ہیں، ڈالی بھی آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں. نیکی کسے کہتے ہیں؟ یہ خود عین نیکی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیے، جن جن چیز کو آپ اچھائی تصور کریں اس کے مصدر یہ ہیں جہاں سے وہ نیکی نکلتی ہے. یہ تو الفاظ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ طہارت آل محمد کے پاس آئی. نہیں، انہوں نے طہارت کو مفہوم دیا ہے. اگر آل محمد نہ ہوتے تو پتہ نہ چلتا طہارت کسے کہتے ہیں. آل محمد نہ ہوتے تو پتہ کیا چلتا شجاعت کسے کہتے ہیں. آل محمد نہ ہوتے تو پتہ کیا چلتا عدالت کسے کہتے ہیں. ہر چیز کو مفہوم آل محمد کی ذات دیتی رہی. ہر چیز کو مفہوم آل محمد کی ذات نے دیا ہے. اگر آل محمد کی ذات نہ ہوتی تو خدا بھی نہ پہچانا جاتا. خدا کو بھی پہچانوانے والے آل محمد ہیں. یہی ہے نا حدیث قدسی کا کیا جملہ ہے؟ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت خلقا، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. وہ مخلوق کون ہے؟ یہ انسان. آپ کہیں گے کہ انسانوں کو پیدا کیا، تو انسان تو خود نہیں پہچانتے، وہ خدا کو کیا پہچانوائیں گے؟ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کر کے اس زمین کے اوپر بھیجا کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھو تو خدا یاد آئے، قدموں کی طرف دیکھو تو خدا یاد آئے، جہاد میں دیکھو تو خدا یاد آئے، بستر پر سوتا ہوا دیکھو تو خدا یاد آئے. زندگی ایسی عطا کی کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی تلاوت کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عبادت بنا دیا. صلوات پڑھے محمد، صلوات پڑھے محمد. ان کے فضائل و کمالات کا کیا ذکر کیا جائے؟ کون ہے یہ انسان؟ ان کو کیا سمجھے گا؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا نا کہ اگر خدا کو کسی نے پہچانا تو یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا. اگر مجھے کسی نے پہچانا تو یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا. اگر علی کو کسی نے پہچانا تو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. کون سمجھے کون ہے یہ؟ انسان کی ناقص عقلیں آل محمد کو درک نہیں کر سکتی ہیں. سوچئے، پیغمبر نے دو چیزوں کو برابر قرار دیا ہے نا. دونوں قرآن ہیں، ایک قرآن ناطق ہے، قرآن صامت ہے. قرآن کو پہچاننا ہے تو آل محمد کو پہچانو، آل محمد کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پہچانو. یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے. جو آدمی آل محمد کو نہ پہچان سکے وہ قرآن کو کیا پہچانے گا؟ جو آدمی قرآن کو نہ پہچان سکے وہ آل محمد کو کیا پہچانے گا؟ تو اب اگر آل محمد کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پہچانو، جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر قرآن کو پہچاننا ہے تو آل محمد کو پہچانو، وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہمیں اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کیا کریں؟ آل محمد کو سمجھنا ہے تو کیا کریں؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان سے رابطہ مضبوط کرتے چلے جاؤ، یہ خود پہچانوائیں گے ہم کون ہیں. اور جب یہ پہچانیں گے تو انسان پہچان سکتا ہے. اگر یہ پہچانوانا چاہیں تو ہم پہچانیں گے، اگر یہ نہ پہچانوانا چاہیں تو ہم کبھی نہیں پہچان سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ اسی کو پہچانواتے ہیں اپنے آپ کو کہ جس کے اندر ظرفیت و صلاحیت پائی جاتی ہے. اور اسی لیے میں برابر اپنی مجلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ دریا کے پاس اگر کٹورا لے کے جائیں گے تو آپ کو ایک ڈرم پانی نہیں ملے گا.
صرف کٹورے بھر پانی ملے گا. ڈرم لے کے جائیے گا تو آپ کو ڈرم ملے گا. جتنا بڑا ظرف لے کے جائیے گا اتنا پانی ملے گا. اس بحر ذخار ولایت آل محمد میں اپنے وجود کو ضم کر دو. جتنا ان کے پاس بڑا ظرف لے کے جاؤ گے ان کی معرفت سے اتنا بڑا حاصل کر سکتے ہو. بس ایک کام ہمیں کرنا ہے کہ اپنے ظرف کو بڑا کریں, اپنے وجود کو بڑا کریں. بات نکلتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. شرح صدر, پیغمبر سے کیا فرمایا پروردگار عالم نے قرآن میں, الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں بنایا. یہ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ اسی ظرفیت کی بات ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ کیسے. بغیر شرح صدر کے انسان نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ آل محمد کو سمجھ سکتا ہے. ظرف بڑا ہونا چاہیے, شرح صدر ہونا چاہیے. جب انسان کے پاس شرح صدر نہ ہوگا تو اسلام کو انسان درک نہیں کر سکتا. یہ تو عین ایمان ہے, ان کو کیا درک کرے گا. اور اسی لیے لوگ آل محمد پر اعتراض کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہضم نہ کر سکے انہیں. یہ بھی تو ہماری طرح عام انسان ہیں, دیکھنے میں بظاہر چلتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, لیکن یہ نور الہی ہیں جو ہمارے درمیان ہے. لیکن اس نور کی قدر نہیں کی گئی. تڑپایا گیا, رلایا گیا, مارا گیا, قتل کیا گیا, بازاروں میں پھرایا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام محضرنامہ سنا رہے ہیں. اس محضرنامے میں تمہارا بھی نام ہے, تمہارا بھی نام ہے, تمہارا بھی نام ہے, تمہارا بھی نام ہے, سارے نام گنا دیے. ایک شہزادہ اپنے نام کا انتظار کرتا رہ گیا, لیکن سرکار سید الشہداء نے اس کا نام نہیں دیا. فرزند امام حسن جناب قاسم رونے لگے, چچا کیا شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ چچا بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گیا, سینے سے لگا لیا. اے قاسم, محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے, علی اصغر کا بھی نام ہے. ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی اپنا نام سنا خوش ہو گئے, لیکن جیسے ہی علی اکبر کا نام سنا بے قرار ہو گئے. چچا کیا ظالموں میں اتنی جرأت کہ وہ خیمے میں گھس آئیں گے اور میرے بھیا کو قتل کر دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام بتانا نہیں چاہتے تھے کہ شہادت کے بعد کیا ہوگا, اسی لیے بات کو یہی ختم کر دیا. میرے لال گھبراؤ نہیں, تمہارا چچا اپنے ہاتھوں پہ تمہارے بھیا کو لے کے جائے گا, وہی تیرے ہرملا کے تیر سے شعبہ سے علی اصغر کی شہادت واقع ہوگی. لیکن عجب نہیں, امام حسین جانتے ہوں ارے میری شہادت کے بعد یہ ظالم خیمے میں گھس آئیں گے, خیموں کو آگ لگا دیں گے, بیویوں کی چادریں چھین لیں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. صبح عاشور نمودار ہوئی, بازار شہادت کھلا, ایک ایک کر کے شہداء میدان کربلا میں جانے لگے. کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب قاسم آتے ہیں چچا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر, چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے, مجھے بھی میدان میں جانا ہے. امام حسین اجازت نہیں دیتے جناب قاسم کو, اصرار بڑھتا جاتا ہے. چچا سے اجازت نہ ملی, آ کے خیمے میں ایک کونے میں بیٹھ گئے, زارو قطار گریا کرنے لگے. ماں آ گئی, میرے لال قاسم رو کیوں رہے ہو, کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کیوں گریا کر رہے ہو؟ مادر گرامی مجھے چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اے میرے لال یاد کرو وقت آخر تمہارے بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب مشکلوں میں
گرفتار ہونا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ تمہارا چچا نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے, بیویوں کے پردے کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, چادروں پہ سوال اٹھ رہے ہیں. جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا, پڑھا, امام حسین کی خدمت میں لے کے آئے. امام حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی, آنکھوں سے لگایا چوما, لکھا تھا قاسم کربلا میں میں تو نہ ہوں گا لیکن میری طرف سے میرے بھیا کے اوپر اپنے آپ کو فدیہ قرار دے دینا. اے قاسم اپنے چچا پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. قاسم امام حسین کی خدمت میں تعویذ دیے ہیں, بھائی کی تحریر کو بھائی دیکھ کے رو رہا ہے. اے قاسم ارے یہ تم تعویذ لے کے آئے ہو یا یہ موت کا پیغام لے کے آئے ہو؟ چچا نے اجازت دیا, جناب قاسم کو تیار کیا, بھائی کا امامہ سر پہ رکھا, بھائی کی ردا دوش پہ ڈالی, قاسم نکلنے لگے میدان کی طرف. چچا نے حسرت بھری نظروں سے بھتیجے کو دیکھا, اے میرے لال ٹھہر جاؤ. جناب قاسم ٹھہر گئے. امام حسین آگے بڑھے. امام حسین نے کرتے کے دامن کو پھاڑ دیا, امام حسین نے گریبان کو چاک کر دیا, اس لیے کہ دشمن یہ سمجھے کہ آنے والا یتیم بچہ ہے, شاید اس کے اوپر رحم کرے. قاسم میدان میں آئے, جنگ کرنے لگے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی, چچا ارے میرا سلام آخر قبول کریے. امام حسین نے ابوالفضل عباس کو ساتھ لیا, میدان کربلا میں پہنچے. دیکھا قاتل سرانے بیٹھا ہوا ہے. ارے زندگی میں قاسم کے سر کو کاٹنا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے حملہ کیا. قاتل نے دشمن کی فوج کو مدد کے لیے بلایا. ارے دشمن کی فوج آئی, ارے درمیان میں قاسم کا جسم. جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی فرماتے تھے چچا اے چچا میری مدد کریے. ارے چچا اس وقت قاسم کے جسم پر پہنچا جب وہ جسم پامال سمے اسپا ہو چکا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو بیمار ہیں بے بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ادبات عالیات کی حفاظت فرما, علماء و مراجع کی حفاظت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ آیت اللہ العظمی سیستانی کی حفاظت فرما, انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین. شادی کی خوشی ہو اے چرخ کوہن دے دے. شادی کی خوشی ہوڑی اے چرخ کوہن دے دے. قاسم کو ذرا مولا ہنگام مہن دے دے. شادی کی خوشی تھوڑی اے چرخ کوہن دے دے. ماں اپنے دلارے کو ارماں سے سجا ڈالے. ماں اپنے دلارے کو ارماں سے سجا ڈالے. دنیا کا چمن دے دے. شادی کی خوشی تھوڑی اے چرخ کوہن دے دے. دکھ درد رنڈا پے کا برداشت نہ
دکھ درد رنڈاپے کا برداشت نہیں ہوتا، پیمان وفاداری اے بے حسن دے دے، شادی کی خوشی توڑی اے چرخے کوہن دے دے، ایک رات کی بیوہ ہے شرماتی ہے دنیا سے، ایک رات کی بیوہ ہے شرماتی ہے دنیا سے، یادا کو بھلا کس طرح دلہن دے دے، شادی کی خوشی توڑی اے چرخے کوہن دے دے، اللہ ہر مجبوری اس ماں کی جو بچے کو، اللہ ہر مجبوری اس ماں کی کے بچے کو، پوشاک شہانی کے بدلے میں کفن دے دے، شادی کی خوشی توڑی اے چرخے کوہن دے دے، دولار کیے صدقے پھر بھی یہی حسرت ہے، دولار کیے صدقے پھر بھی یہی حسرت ہے، بھائی کو بچانے کو کیا عید بہن دے دے، شادی کی خوشی توڑی اے چرخے کوہن دے دے، اتری ہوئی چادر بھی مل جائے جو زینب کو، اتری ہوئی چادر بھی مل جائے جو زینب کو، مظلوم برادر کی میت کو کفن دے دے، شادی کی خوشی توڑی اے چرخے کوہن دے دے، کس ناز کا پالا ہے زہرا کا دلارا ہے، کس ناز کا پالا ہے زہرا کا دلارا ہے، کیوں صفیہ بھائی کو بہن دے دے، شادی کی خوشی توڑی اے چرخے کوہن دے دے، یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، تنہا ہے لینوں میں دختر، تنہا ہے لینوں میں دختر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، بابا میں بڑی بیٹی اتری سب بدلا دیں گے مجھ سے تیرا، بابا میں بڑی بیٹی اتری سب بدلا لیں گے مجھ سے تیرا، لوگوں کے بدلتے ہیں تیور، لوگوں کے بدلتے ہیں تیور، دو حوصلہ بابا زینب
دو حوصلہ بابا زینب کو، احساس رضا کا ہوگا مجھے تم ہاتھ میرے سر پر رکھ دو، احساس رضا کا ہوگا مجھے تم ہاتھ میرے سر پر رکھ دو، مشکل ہے اگر دینا چادر، مشکل ہے اگر دینا چادر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہے، تشہیر کی ضربیں چلتی ہے، لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہے، تشہیر کی ضربیں چلتی ہے، بیٹی ہے تیری زیر خنجر، بیٹی ہے تیری زیر خنجر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، دربار کے اس دروازے پر اماں کو سنبھالا تھا تم نے، دربار کے اس دروازے پر اماں کو سنبھالا تھا تم نے، دربار کے اس دروازے پر، دربار کے اس دروازے پر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، بولی وہ تکلم لوگوں میں اماں کو بلاؤ تو کیسے، بولی وہ تکلم لوگوں میں اماں کو بلاؤ تو کیسے، بیٹی کے لیے بن کر مادر، بیٹی کے لیے بن کر مادر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا، تنہا ہے لینوں میں دختر، تنہا ہے لینوں میں دختر، دو حوصلہ بابا زینب کو، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا
شہر اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہر اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبا میں غازی زینب نے کہا شام غریبا میں غازی بے پر تھا مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ہاشم کے کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا ہاشم کے کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا وہ شمس کا
پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے وہ شخص کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آگ سے جاری حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آگ سے جاری یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھ روئے یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ